اگر ہم آج مقروض ملک ہیں، وہ ہمارا جو وزیر اعظم ساری جگہ جا کے پیسے مانگتا ہے کہ میں مانگنے نہیں آیا، میں مجبور ہوں، وہ اس لیے مانگنے پھرتا ہے کیونکہ ہمارا ملک کا دیوالیہ نکال دیا انہوں نے۔ اور دیوالیہ کیوں نکلا ہے؟ کیونکہ آپ کے سامنے اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا کسی دنیا میں کسی ملک کو اس طرح نہیں دیکھا۔ 30 سال سے جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے چوری کی، کیسز بنے، پہلے جنرل مشرف نے ان کو NRO دیا، سارے ان کے کرپشن کے کیسز معاف کر دیے اپنی کرسی بچانے کے لیے۔ 10 سال انہوں نے اس کے بعد حکومت کی، 2008 اور 2018 کے بیچ میں 10 سال حکومت کی، 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھایا۔ 60 سال کے اندر پاکستان کا ٹوٹل قرضہ تھا 6,000 ارب روپیہ، 6 ٹریلین روپیہ۔ 10 سالوں میں یہ قرضہ لے گئے 30 ٹریلین روپے پہ، 30,000 ارب روپیہ لوٹا ملک کو انہوں نے۔ ان کے ریئیکشن میں مجھے لوگوں نے ووٹ دی، یہ الیکشن ہار گئے، تقریباً سارا ٹبر ملک سے باہر بھاگ گیا کیونکہ کرپشن کے کیسز تھے۔ جو اس کے بعد اس ملک میں جو اصل ظلم کیا گیا وہ جنرل باجوہ نے کیا۔ NRO 2 دیا ان کو ان کے کرپشن کے کیسز پہلے ان کو اوپر بٹھایا، پہلے ان کو ایک سازش کے تحت جس میں بیرونی بھی ہاتھ شامل تھا، ان کو اوپر بٹھایا، اس گورنمنٹ کو گرایا جس کے اوپر کرپشن کا کوئی کیس نہیں تھا۔ عموماً یہاں گورنمنٹ گرتی ہے کرپشن کے اوپر، کوئی کرپشن کا کیس نہیں تھا۔ وہ گورنمنٹ کو گرایا جس نے 17 سال میں بہترین معاشی ترقی ہو رہی تھی پاکستان کی۔ اکنامک سروے آف پاکستان کے اندر 5.7 اور 6%، تیسرے اور چوتھے سال 6% پاکستان کی اکانومی گرو کر رہی تھی۔ ہماری فصلیں، 4 کسان، کبھی کسانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں آیا جو ہمارے دور میں آیا پچھلے 2 سالوں میں۔ اور انڈسٹریل گروتھ پاکستان کی 50 سال کے بعد انڈسٹری ہماری گرو کر رہی تھی۔ سارے برے صغیر میں سب سے زیادہ روزگار پاکستان میں تھا۔ ہماری ایکسپورٹس ریکارڈ تھی، ہماری ریمیٹنسز یعنی باہر سے جو پاکستانی پیسہ بھیج رہے ریکارڈ تھا۔ 32 ارب کی ایکسپورٹس، 31 ارب کی ریمیٹنسز، یہ ریکارڈ تھی پاکستان میں۔ ہماری ٹیکس کلیکشن ریکارڈ تھی 6.1 ٹریلین، 6,100 ارب روپیہ، یہ ریکارڈ تھا۔ اس وقت گورنمنٹ گرائی، اور گورنمنٹ کس کے گرائی؟ چوروں کو اوپر بٹھا دیا لا کے۔ وہ 7 مہینے کے اندر پاکستان کی ساری اکانومی نیچے، انڈسٹریل گروتھ نیچے، ہماری 6% سے اکانومی جو گرو کر رہی تھی وہ آج 0 پہ پہنچ گئی ہے۔ کسان بچارے سڑکوں کے اوپر ہیں، ہماری جو پیداوار ہے وہ نیچے آ گئی ہے۔ اس وقت ہماری ٹیکس کلیکشن نیچے آ گئی ہے، ایکسپورٹس نیچے گر رہی ہیں، باہر سے ریمیٹنسز نیچے گر رہی ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑا کارنامہ انہوں نے یہ کیا کہ سارے اپنے اربوں 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز ختم کر رہے ہیں۔ ایک کے کرپشن اب کیس ختم ہو رہے ہیں، سارے NRO کی گنگا کے اندر دھل کے سب پاک ہو رہے ہیں۔ اسحاق ڈار بھی پاک ہو گیا، وہ جو بھاگا ہوا تھا مقصود چپڑاسی کیس میں 16 ارب روپے کی جو ان کے اوپر کرپشن تھی، FIA نے جو پکڑا تھا، وہ سلمان شہباز، وہ بھی واپس آ گیا، وہ بھی لیکچر دے رہا ہے ہمیں۔ شہباز شریف وہ بھی اس کا بھی سارے کیسز ختم ہو گئے، نیب کے اندر بھی اور ادھر۔ نواز شریف پر تول رہا ہے واپس آنے کے لیے اور کہہ رہا ہے وہ بھی نیلسن منڈیلا بنا ہوا کہ میرے سے بہت بڑا ظلم ہوا۔ زرداری کے بھی کیسز ختم ہو رہے ہیں، اس کی بہن بھی آج پاک ہو گئی ہے، جو سارا سندھ جانتا ہے کہ ہر چیز پہ کمیشن لیتے ہیں یہ بہن بھائی۔ یہ میں آخر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ اگر اس طرح کا ظلم، یہ ظلم ہے کہ بیچارہ غریب آدمی جیلوں میں
چھوٹا چور جیلوں میں گھسا ہوا ہے، عام آدمی چھوٹی چھوٹی چوروں میں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. وہ ایک کمانے والا جاتا ہے پیچھے گھر والوں کے پاس رہتا کچھ نہیں ہے. وہ لوگ جیلوں کے اندر ہیں. اور جو اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکو جیسے ان کو پکڑنے لگتے ہیں ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں. اور اس کے بعد ڈیل کر کے، پہلے مشرف سے ڈیل کیا، باجوہ سے ڈیل کر کے واپس آ گئے. اب یہ پھر سارے ان کے کیسز ختم ہوں گے اور یہ پھر لوٹیں گے اس ملک کو.